بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم سب خواب میں انگور دیکھنے کی مکمل تعبیر جانتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں انگور کا دیکھنا اور کھانا امید سے بڑھ کر مال و دولت آنے کی دلیل ہے، اور بے موسم کھانا دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والے کے منہ سے کوئی ایسی چیز نکلے گی کہ اس کی دلیل مال کا خرچ کرنا ہے، اور انگور سرخ کھانے کی بھی یہی دلیل ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں انگور سفید موسم میں کھانا مال و دولت کی دلیل ہے مگر محنت سے ملے گا، اور انگور سرخ موسم میں کھانا تھوڑے نفع کی دلیل ہے۔ جس انگور کا چھلکا سخت ہے اس کا خواب میں کھانا مال کی دلیل ہے جو مشکل سے ملے گا، اور ہلکے چھلکے والا انگور مال حلال کی دلیل ہے، اور جس انگور کا پانی سیاہ یعنی کالا ہے مال حرام کی دلیل ہے، اور جو انگور دیکھنے میں سرخ یعنی لال ہے عزت اور مرتبے کی دلیل ہے، اور جو انگور دیکھنے میں سیاہ یعنی کالا ہے غم اور پریشانی آنے کی دلیل ہے، اور جو انگور شیریں یعنی میٹھا اور پاکیزہ ہے تو مال و دولت اور زیادہ عزت ملنے کی دلیل ہے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ انگور لکڑی کے اوزار سے نچوڑتا ہے تو دلیل ہے کہ ظالم بادشاہ کی خدمت کرے گا، اور اگر اینٹ یا مٹی سے نچوڑتا ہے تو دلیل ہے کہ بادیانت بادشاہ کی خدمت کرے گا، اور اگر پکی اینٹ یا گچھ اور پتھر اور چونے سے نچوڑتا ہے تو دلیل ہے کہ باسیاست اور باہمت بادشاہ کی خدمت کرے گا، اور اگر دیکھے کہ انگور تشت میں نچوڑتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ کسی امیر عورت کی خدمت کرے گا، اور اگر دیکھے کہ انگور کو پیالے میں نچوڑتا ہے تو دلیل ہے کہ کسی کمینے شخص کی خدمت کرے گا، اور اگر شیرہ نچوڑ کر مٹکوں میں جمع کرتا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کے ذریعے سے اپنے لیے بہت سا مال جمع کرے گا، اور اگر انگور اہل و عیال سمیت نچوڑتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو اور اس کے رشتہ داروں کو بادشاہ کی خدمت سے فائدہ حاصل ہوگا، اور اگر خواب میں دیکھنے والا بادشاہ کی خدمت کے لائق نہیں ہے تو پھر اس کو کسی اور امیر یا حاکم سے فائدہ حاصل ہوگا۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انگور کالا اور سفید وقت پر بے وقت پر خواب میں دیکھنا 3 وجہ پر ہے: اول فرزند نیک، دوم علم فرائض، سوم مال حلال۔ اللہ تعالی ہم سبھوں کو ان باتوں پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔